تھینک یو سو مچ. جناب مسجد زماں، خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی ہو. سبھی ممبران کا خوش آمدید. لائیو سٹریم پہ اور زوم میں جو بھی ہمارے ممبران موجود ہیں، اگر ان کسی بھائی کسی دوست کا سوال ہو تو وہ اپنا ہاتھ ریز کر سکتے ہیں. آ، دیگر اکاؤنٹ سے جو لوگ سن رہے ہیں وہ اپنا سوال جو ہے کامنٹس بک میں ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب مسیح زماں کے ساتھ. ہمارے ایک ممبر کا ضرور سوال ہے جی، امریکہ سے. تو وہ پوچھ رہے ہیں، میں ان کا میسج پڑھ دیتا ہوں. محترم اطہر خان صاحب، ایک صاحب عبد الغنی صاحب کینیڈا سے سوال کرتے ہیں. جناب زاہد خان صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں اس وقت جب وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے لیکچر میں نبی بھی اور صوفیہ کرام بھی لیکچر سن رہے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہے کوئی نبی آپ کا جو اس کی گواہی دے کہ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ شکریہ. عبد الغنی، کینیڈا. ہمارے یہاں تو سینکڑوں نبی ہیں جو گواہی دے سکتے ہیں. میرے سیمینار میں بھی گواہی دی. اور وہ ویڈیوز آپ دکھا سکتے ہیں کہ جب عیسیٰ آ کر بیٹھے تو لوگوں نے دیکھا. تو یہاں تو اندھا پن نہیں ہے، یہاں تو روحانیت اتنی ہے کہ لوگ صرف یہی نہیں دیکھتے بلکہ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں کہ خدا کی ذات آ کر بیٹھی، خدا کا نور بیٹھا. ایک گواہی تو یہی دیں گے جو ہمارے نبی ہیں عطا صاحب، اور سینکڑوں گواہیاں اور ہیں. وہ جا کے آپ ان کو پتہ کرا دیں جو ہمارے ماننے والے وہ کیا کیا دیکھتے ہیں. تو اب اگر جو نہیں دیکھ پاتے وہ اندھے ہیں، اندھے کو اندھا راہ دکھائے گا تو دونوں گڑے میں گریں گے جا کے. تو ہم ان کی تو گارنٹی نہیں دے سکتے، اپنی گارنٹی تو ہم دے رہے ہیں کہ ہزاروں لوگوں نے مسجد زماں کی وجہ سے، حالانکہ وہ پورا پچھم میں رہتے ہیں اور مغرب شمال جنوبی، لیکن میں تو ذاتی طور پہ نہیں جانتا، لیکن وہ گواہی دے رہے ہیں. ان کی گواہیاں دیکھ لیں کہ وہ کیسے ملے خدا سے. تو وہ انٹرنیٹ پہ ہے، یوٹیوب پر. تو عبد الغنی صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک آدمی، اب ہزاروں لوگوں نے لندن دیکھا ہے یا لاکھوں لوگوں نے لندن دیکھا، تو ایک آدمی ایسی جاہلانہ بات کرے کہ میں نے نہیں دیکھا تو لندن ہے ہی نہیں، تو ایسے بات نہیں بنتی. اگر عبد الغنی صاحب اس سفر میں آنا چاہتے ہیں تو پھر خدا ان کو بڑا کچھ دکھائے گا. تو یہ میرا جواب ہے. جی جی ضرور، بہت شکریہ جی. تو لائیو سٹریم کے سوالات سے پہلے ہم یہاں جو آڈینس ہمارے پاس موجود ہے ہم پتا برادر آسم چٹر صاحب سے درخواست کرتے ہیں اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر لیں. پیارے حضور، میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ چونکہ خدا نے تو مذہبوں کی صف لپیٹ دی ہے، اب کوئی مذاہب باقی نہیں رہے، جیسے آپ نے کئی دفعہ فرمایا، ہمیں پتہ بھی ہے. تو اب یہ مسلمان لوگ روزے رکھ رہے ہیں، تو زیدینی بھی روزے رکھیں؟ زیدینی کیسے روزے رکھیں گے؟ کیسے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ یا نہ رکھیں یا کیا کریں؟ میں نے روزوں کی بات کی کبھی تم سے؟ ہاں؟ اس کی بات حضور؟ کیا میں نے تم سے کبھی روزوں کی بات کی ہے؟ آپ اپنا بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ تو
लगातार रोजे रखते रहते हैं, लगातार आप मैंने रोजे नहीं कहाँ होते? कहा कि मैं लगातार रोजे रखता रहता हूँ? यानी कि कम खाते पीते हैं, बहुत कम? कम खाते पीते हैं तो वो मैं अपनी सेहत के लिए करता हूँ। तो मैंने कहाँ कहा कि मैं रोजे रखता रहता जी समझ आ गई, बात समझ आ गई। हूँ? और पूरी या तो मालूमात रखा करें। अब अगर ये रोजे रखते हैं, ये कहते हैं कि इस महीने शैतान कैद हो जाती है मुसलमान। तो मैंने अबलीस से पूछा कि ये तेरे मुतालिक कहते हैं मुसलमान कि एक माह रमजान में तो कैद हो जाता है। उन्होंने कहा मैं कैद नहीं होता, ये मुसलमान कैद हो जाते हैं, क्योंकि असल शैतानी पार्टनर तो ये है मेरे। हम्म? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब अगर तुम रोजे रखते हो तो किसी पे एहसान थोड़ी करते हो। हम्म? ना मैंने ये कहा है तुम्हें, जो हमारी रात की नमाज और असर की में, अगर कोई ये कहे जी मैं तो सारी रात पढ़ूंगा, तो मैंने मना किया किसी को? मैंने तो कोई मना नहीं किया। तो इसी तरीके से मेरे मजमून को सियाक व सबाक से हटाकर लोग कहते हैं। मैंने कोई चीज़ भी फर्ज नहीं की, बल्कि ये रात की जो खुदा ने मुझे कहा है ये भी फर्ज नहीं है, असर की भी फर्ज नहीं है। उनके लिए जो अहले दिन हैं, जो तलाश कर रहे हैं। हाँ? तो अगर कोई सारी जिंदगी रोजे रखता है तो रखे। हाँ? तो ये एक किस्म की एक्सरसाइज है जिस्म को कंट्रोल करने की। क्योंकि जब जिस्म कमज़ोर हो जाता है तो ख्वाहिशात भी कमज़ोर हो जाती है। तो ना कोई ज़ैदीनों के लिए रोज़े हैं, अगर वो करना चाहें। अगर कोई मुसलमान मुझसे कहे कि मैं तो नहीं पढ़ूंगा 5, मैं तो 50 पढ़ूंगा, तो पढ़ो भी 50 है। लेकिन 50 पढ़ के अगर तुम्हारा जीवन नहीं बदला और तुमने वही बुरी आदतें रखी हुई हैं, तो ना वो 50 तुम्हारी मदद करेंगी ना 5 करेंगे। ठीक है? इस बात पे मैंने एक बात बार बार कही है कि कोई मजमून हो तो वो सियाको सबाक से हटाकर वो झूठ बोल देते हैं कि हजूर ने कहा था इतने अरसे में सब लोग मर जाएंगे। झूठ है। मैंने कहा था कि ये असरात बड़े लंबे होंगे और आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन। तो ऐसा ना किया करें, मेरे मजमून को पहले देखा करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसके अंदर अ, जदीनी रोज़े, अ, वो जैसे मैं एक हल्की सी बात कहने लगा हूँ। यहाँ पे बड़े दावेदार है कि हम जी किताबें ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेशन। उसके बाद सबकी इनकी वक्त के साथ साथ फूक निकल गई और कुछ भी नहीं कर सके। तो जो काम करने के वो करते नहीं। और आ बैल मुझे मार, इन्होंने शरीयतें पाई फरिश्तों से, रोजे ज़कात ये वो, और शरीयत के एक एक उस पे नहीं चलते ये। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि जी जरदीनी ऐसे रोजे रखेंगे? जरदीनी पहले वो तो काम करें जो करने वाला है जी। हजूर मैं कुछ अर्ज करूं, माफी चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपको जल्दी मेरी तरफ से एक खुशखबरी मिलने वाली है कि मैं वो जो अभी आपने फरमाया वो काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह एक किताब मुकम्मल होने वाली। मैं आपके बताना नहीं चाहता था, लेकिन बस मैंने कहा कि आपको मैं सरप्राइज दूँ जल्दी इंशाल्लाह। कोई नहीं, मैं तो मैंने जिम्मेदारी दी है असर को, इस तरह कसियाना को जिम्मेदारी दी है अपने तमाम मेंबर के, कि जितने भी लोग हैं वो किताब पूरी कर रहे हैं। लेकिन वो शायद जब होगी जब अतर मुझे पढ़ के सुनाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हजूर, बिल्कुल। मैं बिल्कुल नहीं किसी की किताब को शाया करूंगा। इसी तरह कसियाना
کے متعلق میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے کہا کہ، اور خدا نے کہا کہ اس طرز کی ترجمہ ہو تو بات بنے. تو وہ بڑے بڑے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی وہ آپ تو لیتے ہی نہیں. بھائی میں لوں کیسے جب میں نے ایک ماڈل سامنے رکھا ہوا کہ ایسے کتاب ہونی چاہیے، تو اس کو فالو کرنے کی بجائے آگے پیچھے دائیں پیچھے حرکتیں کرنی، تو وہ کتاب شاید نہیں ہوگی. کیونکہ کتاب تو فائنل میں سنوں گا نا. میں پھر میں فیصلہ کروں، کوئی بھی ہو. تو یہ اس کا جواب ہے. اچھا. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. پاکستان سے ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے یہ میسج بھیجا جی کہ حضرت زید خان صاحب سے میرا سوال ہے. یہ حضور ہماری ممبر بھی ہیں، اور یہ فیملی ہسبینڈ وائف آپ کی تعلیمات سے وابستہ ہیں. تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت زید خان صاحب سے سوال ہے کہ خدا کا جلال کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو سنا ہے خدا کی ذات جو ہے وہ سراپائے محبت ہے، بے انتہا محبت کرنے والی ذات ہے. تو اس کا جلال کیا ہے؟ کیا یہ اس کا غصہ ہے یا اس کی طاقت ہے؟ یہ اس کی طاقت ہے. جب وہ جلال میں آتا ہے اپنی پورے، جیسے میں کہوں کہ جی آگ کا سیک کیا ہے، تو اب آپ کلومیٹر کھڑے ہو کے یا دور کھڑے ہو کے ہاتھ سیکے تو یہ تو آگ کا سیک نہیں ہوا. جو آپ نزدیک جائیں گے چمڑی جلتی جائے گی آپ کی. اور آپ اگر ہاتھ ہی اندر ڈال کے کھڑے ہو جائیں تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہاتھ کا کیا ہوگا. تو جلال جب جلال میں آتا ہے تو پورے جہان جو ہیں وہ ایسے لگتے ہیں جیسے بئیاں لپیٹ دی جاتی. ایک سارے جہان چھوٹی سی، اتنا نور اس کا پھر جلال میں آتا ہے تو اس میں تو پھر تصویر بھی نہیں ہے. اس میں تو جنتے ایسے لگتا ہے جیسے ٹوٹ جائیں گی. ہاں؟ تو پھر جب وہ اپنے جلال کو، اپنے نور کو اپنے آپ میں سپیٹتا ہے تو پھر جب ٹھنڈا کر لیتا ہے اپنے نوروں کو تو تب بات ہوتی ہے. اور اسے دیکھا جا سکتا ہے، اسے پھر وہ شفقت محبت میں آ جاتا ہے. تو جہانوں میں جب وہ جلال میں آتا ہے تو اسے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جہانوں کی جو مخلوقات ہے اس سے خوش نہیں ہے. دیکھ، وہ جب مہمان ٹھہرتا ہے اپنے جہانوں کے اندر یا جنتوں میں، جنتیں بڑی اچھی جگہ ہیں لیکن اس کا دل نہیں لگ پاتا. جو وہ چاہتا ہے دیکھنا وہ نہیں ہے، جو سننا چاہتا ہے وہ نہیں ہے. جو جنتیں تو بہت حسین ہیں لیکن جو جنتوں میں آنے والے ہیں وہ بھی تو حسین ہو. تو جن کے لیے جنتیں بنائیں وہ جنتوں سے زیادہ حسین ہونے چاہیے. اور اگر وہ جنتیں تو حسین ہیں، عجب عجب نظارے ہیں، جو آنے والے ہیں وہ شیطانی لوگ ہیں. تو ان جنتوں کا بھی بڑا فرق کر دیں گے. تو محمدوں کی، محمد صاحب کی فرشتے میں یہ دکھا رہے تھے کہ یہ پہلے جنت تھی، تو مجھے لگا کوئی درمیانی دنیا، کوئی ٹھوٹ پھوٹ کی دنیا ہے. کہ انہوں نے کہا نہیں، وہ اثر بھی گیا، وہ بات بھی گئی. تو اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں، لاہور کو چھوڑا بگوڑوں نے، اور انگلینڈ میں آ کے لاہور بنانے کی، لاہور کو چھوڑا انگلینڈ میں آ کے چاہ کے لاہور پھر بنا دیں انگلینڈ کے اندر. پھر وہ جیسا تیسا ہی بنایا، وہ انگلینڈ کا بھی حسن گیا.
پھر اسی لارڈ کو جو انگلینڈ میں بنایا تھا اسے گالیاں دینی شروع کر دی. تو یہ بھگوڑے جہاں بھی جاتے ہیں اپنا گند جو ہے یہ ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو لیکن ان کو صحیح خبر نہیں ہے کہ جو جنتیں وہ جنتیں نہیں تھیں، اچھی دنیا تھی، لیکن اس کا بھی بیڑا کر دیا ہے. تو وہاں بھی وہی اپنا گند وہی آتے ہیں. اس لیے وہ بیچارے نے صحیح کہا تھا نا، اے آتا نہیں ہو جاندیاں پاوے کٹے پوری پوری. تو اس پہ اتنا غصہ کیا، کہا تو ہمارے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا. تو واقعی خدا کا شکر ہے کہ وہ ان کے قبرستان میں بھی دفن نہیں ہوا. ہم؟ کیونکہ اس نے تو سچ بات کہی تھی، اس کی تو آتے مسلمانوں جیسی نہیں تھی. تو جو ان جیسا نہ ہو وہ ان کے ساتھ جچتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ حال ہے ان کا. یہ جہاں بھی جائیں گے، جنت میں بھی جائیں گے تو اپنا گجرا والا جیلم لاہور ساتھ لے کے جائیں گے. تو اس لیے وہ جنتے تو نہیں ہیں. جنتے جہاں پہ ہیں وہاں تو کوئی صدیوں میں کوئی روح جو فرشتوں کی انصاف کی عدالتوں سے گزر جائے. گزرے جب نور ہو، وہ نہ وہیں گر پڑتی ہیں وہیں پھنس جاتے ہیں. تو عالم برزخ نام اس چیز کا ہے، یہ پھسائیوں کا، کہ مروے پھنسی ہوئی ہیں کسی مذہب کی بھی ہو. اور یہ وہ روحیں ہیں جو اتنی شیطانی نہیں تھی، تو یہ اپنی جگہ پہ پھنسی ہوئی ہیں. تو نیچے گر جائیں وہ دوستوں میں تو وہ ہم مسلمان بھی ہیں، بدھ بھی، عیسائی بھی ہیں. تو کوئی روح صدیوں میں نکل کے جاتی ہے تو وہ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، وہ صوفی ہے، کوئی کا کوئی سچا بت جسے تلاش ہو، اور کوئی گرو جسے خدا کی روشنی کی تلاش تھی. وہ ان کے باپ کی جنت نہیں ہے کہ صرف یہی جائیں گے. تو ان میں سے کوئی پھر روح صدیوں کے بعد وہاں سے گزرتی ہے کہ صرف باتوں سے کلمے پڑھ کے کوئی بھی جنت میں نہیں جاتا. تو یہ خدا کا جلال ہے. اس لیے وہ اپنا جب وہ دیکھتا ہے تو وہ زندگی کا مقصد نظر نہیں آتا. زندگی کا مقصد جنتوں کو دیکھ کے تھوڑی پورا ہوتا ہے، وہ تو ان کو دیکھ کے پورا ہوتا ہے جو آئے. جیسے وہ ایک بات مجھے چنی ہوئی قوم کو کہا کہ میں جب مسیح بھیجوں گا تو وہ دولہا ہوگا، تو جنگ چڑھے گی تو مانا. اب وہ آئے نہیں، انہوں نے مسیح کو اٹھا کے کراس پہ لٹکوا دیا. تو کہا گیا کہ جاؤ اور چوکو چوراہوں پہ کھڑے ہو جاؤ. چنی ہوئی قوم پہ تو وہ لعنت پڑی. تو وہ کھانا تیار تک وہ آ کے چوک چوراہوں پر جو ملتا اس کو کہو کہ جنج میں شامل ہو جاؤ مسیح کی. تو وہ جو شامل ہوئے جنج برات میں، تو وہ چنے ہوئے لوگ نہیں تھے. تو وہی گندے کپڑے پہن کے اس مسیح کی برات میں آ گئے. آتے نہیں جاتی نا کہ. تو جب خدا برات کو دیکھنے کے لیے نکلا، کہا دیکھو چنی ہوئی قوم تو تباہ ہو گئی، کم سے کم یہ اپنے کپڑے تو صاف پہن کے آتے ہیں دھو کے. تو خدا ان سے بھی ناخوش ہوا کہ بھائی تمہیں بلایا ہے میں نے تو کوئی پوشاک نہ دھو کے پہن کے آتے. تو یہ کہانی ہے اس کی، خدا کے جلال کی،
کہ وہ ناخوش ہو جاتا ہے، اس لیے وہ جلال میں آتا ہے، اس کی طاقت ہے۔ پھر وہ اعلیٰ عرفہ جنتوں میں جاتا ہے، تو وہاں جب دیکھتا ہے کہ وہاں کیا سما ہے، کہ جو وہاں پہنچے انہیں ٹوٹ کے خدا سے پیار کیا، تو وہاں خدا اپنا جلال نہیں دکھاتا، وہاں پھر نوروں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہاں دکھائی دیتا ہے، وہاں واس دیتا ہے، پیار محبت کرتا ہے۔ یہ ہے جی اصل کہانی۔ جی سر، بہت شکریہ جی۔ پاکستان سے ایک اور ہماری بہن ہیں جی، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے حضرت زاہد خان صاحب سے۔ میرا سوال ہے کہ جنتوں میں جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ کیا ہر شخص کو ایک جیسا لباس پہنایا جائے گا یا مختلف؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ وہاں کا لباس نور ہے، اور نور ایک جیسا لباس نہیں ہوتا ہے۔ عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کسی کا 130% نور کا لباس ہوگا، تو اس لباس میں کوئی تھوڑا چھوٹا سا نور ہوگا، کوئی اس سے بڑا، کوئی اس سے 30%۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد 30 سے 60% بھی ہوگا۔ تو وہاں بھی مختلف نوروں کے لباس ہیں، اس سے قدر و قیمت کا پتہ لگے۔ تو جتنا کسی کا نور ہوگا اس کے مطابق رنگ برنگے نور بھی دیے جائیں گے اسے۔ پھر وہ کہتے ہیں 30 سے 60، پھر کہتے ہیں 60 سے 100%۔ تو جن کا 100% ہوگا، 60 سے 100%، ان کے نور مختلف ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ زرخیز زمین تھی جہاں سے 60 اور 100% کا پھل لگا، لیکن وہاں بھی کہتے ہیں کہ وہ جو دل پہ بیج پڑا، اس کے مختلف رنگ ہیں۔ تو ساری بات جا کے نوروں پہ ختم ہوتی ہے، اور جنتوں سے نیچے آتے جائیں تو کام الٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ریل گاڑی پٹری، پھر جتنا نیچے جاتے جائیں گے روح کا برا حال ہے، روح جو ہے بدصورت، جو جو نیچے جاتے جائیں گے نور پہ عجیب ہی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ تو اوپر جائیں گے تو اور نور ہیں، تو لباس سارا نوروں سے قدر و قیمت کا احساس ہوگا، ورنہ پتہ کیسے لگے گا جی کہ یہ اس کے پاس 1 سے 30% یا 30 سے 60% یا 60 سے 100%۔ تو وہاں بتایا جائے گا، ہر نور جو ہے وہ بتائے گا کہ وہ خدا کے کتنا قریب یا کتنا دور تھا۔ اس لیے جنت بھی تو ایک نہیں ہے، جنت بھی تو کروڑوں جنتے تھوڑی ہیں، اربوں تھوڑی ہیں، ان گنت جنتے ہیں۔ تو لباس نور ہی ہوتے ہیں، وہ ظاہر تن لباس نہیں ہوتا کہ وہاں کپڑے سلائے جا رہے ہیں اور سوٹ یا شلواریں تیار کی جا رہی ہیں، وہ نہیں بات، وہ لباس اور ہے۔ جیسے وہ ڈر گئے عیسیٰ کو دیکھ کر، کہا کوئی جین اور بھوت ہے، اس نے کہا میں ہوں، مجھے میرے ہاتھ پیر دیکھو، میں زخمی ہوں، کیونکہ روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتے، ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا، میری ہڈی بھی ہے گوشت بھی ہے، تو میں روح کیسے ہو گیا؟ تب ان کو یقین آیا۔ لوکا کا آخری چیپٹر ہی ہے، تو دیکھ لیں، نور کے ہڈی گوشت نہیں ہوتا، ساتھ میں نور کے کپڑے خریدنے کے لیے انارکلی بازار نہیں لگتا، یا آپ شاپنگ کرنے جائیں کہیں جی سانو یہ تھان پسند آیا ہے یا یہ چیز پسند آئی ہے، وہ نہیں ہوتا۔ وہاں تو اپنے نور کے مطابق وہ نور کے رنگ ملتے۔ یہ جواب ہے جی اس کا۔ جی ضرور، بہت شکریہ۔ ایک اضافی لائن انہوں نے دوبارہ بھیجی ہے جی سوال پہ کہ
قدامت کے بارے میں جی، وہ جو ارواح ہوں گی ان کے قد ہوں گے وہ کیسے ہوں گے جی؟ ان کے قد جو ہیں، جس نے جتنا محبت الہی میں غوطے کھائے ہوں گے اس کا قد اتنا ہی بڑا ہوگا، اور جس نے خدا کی محبت میں دوری اختیار کی اس کا قد اتنا ہی چھوٹا ہوگا۔ تو قدامت کا بھی پتہ لگے گا کہ اب میں ہوں، میرے قد کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک ان کو یہ پتہ لگا ہے، سنی سنائی باتیں ان کی، کہ وہاں حوریں ہوں گی 60 60 میٹر کی حوریں، اور یہ جنتی اس کی جیب میں ایسے آئے گا جیسے منا آ جاتا ہے جی، فضولیات۔ اب اگر قد کی بات کرتے ہیں تو جو جتنی محبت پایا، جیسے میں ایک جہان میں کھڑا تھا، خدا دوسرے جہان میں تھا، تو خدا نے ہاتھ پھیلائے مجھے ملنے کے لیے، تو میرے ہاتھ اتنے لمبے ہو گئے کہ وہ کئی جہانوں سے گزر گئے۔ تو قد کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہاں جی۔ تو سب سے بڑھ کے قد ان کا ہے جس نے جو کچھ خدا کی محبت میں پایا۔ سب سے چھوٹا قد اس کا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، کہ کسی مذہب کا ٹھیکے دار کیوں نہ ہو، زندگی گزاری اس نے کیڑوں کی طرح، اور کام ہے مسلمان تو میرا قد بڑا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو جنت کا سوچے بھی نہ۔ میں نے سب سے زیادہ جنتیں جو دوست کے بھری دیکھی وہ مسلمانوں سے، عیسائیوں سے، ان کے مذہبوں سے، سب سے زیادہ۔ منہ ان کے ٹیڑھے ہو گئے ہیں، شکلیں بگڑ گئی ہیں، بلکہ جماعت احمدیہ کا بھی میں نے یہی دیکھا، شکلیں بگڑی ہوئی ہیں ان کی۔ تو وہاں جو اکا دکا صدیوں میں روح جاتی ہے تو وہ مذہب کے ٹھیکے دار نہیں ہے، وہ صوفی ہیں، صالحین ہیں، وہ صدیق تھے۔ انہوں نے جو کچھ خدا سے پایا وہ ان کے چہرے پہ چھاپ بن کے لگا ہوا ہے۔ تو وہاں جا کے کہیں کہ جی یہ تو گرو تھا ہندوؤں میں، یہ اتنی بڑی جنت میں کیسے آ گیا؟ بھائی تم نے جنت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ فیصلہ تو خدا کرے گا۔ یا یہ بدھ ہے، بدھ کا نور محمد صاحب سے زیادہ کیوں ہو گیا؟ بھائی محمد صاحب کا تو نے ٹھیکہ لیا ہوا کہ خدا بتاتا ہے؟ تو میں نے دیکھا کنفیوش آیا تھا یہ چائنا کی طرف، کوریا کی طرف، میں نے اس کا نور محمد صاحب سے بھی زیادہ دیکھا، اتنا نور، اس میں کوئی دھواں تھا ہی نہیں۔ تو خدا کسی کا بھی نہیں، وہ جتنی کوشش کرے گا اس کے مطابق پھل دے دے گا۔ اس کا نور عیسیٰ سے بھی زیادہ تھا۔ تو یہ وہاں جا کے ناراض ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے محمد صاحب کو تو تھوڑا سا دیا، اس کو اتنا زیادہ، تو وہ پہلے تو تم وہاں پہنچے گے نہیں ایسی بات کرنے کے لیے، اور جو ملا ہے وہ خدا نے ان کو صحیح پھل دیا ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو یہ حقیقت ہوگی جی۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی حضور۔ آج کے پروگرام سے ریلیٹڈ دو سوال موصول ہوئے ہیں۔ ایک تو خدا کی ذات کی کاملیت کے حوالے سے کہ خدا جو ہے وہ کہاں پہ پرفیکٹ ہے، کامل ہے، اور کہاں پہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے، تو آپ اس پہ وضاحت فرما دیجیے پھر ہم اس وہ لیکچر جی میرا جی جو میں نے دیا آج، جی جی جہانوں کو تخلیق کرنے سے پہلے وہ ان مراحلوں سے گزر چکا تھا، تنہا تھا، اکیلا تھا، خالی پن تھا، اور کوئی بھی نہیں تھا ان جہانوں میں، تو وہ ان حالتوں سے گزرا ہے، اس کا روپ بھی نہیں تھا۔ تو پھر اس نے جانا کہ اگر میں زندگی کو تخلیق کرنا چاہتا ہوں
تو مجھے اپنے آپ کو قربان کرنا ہوگا، اپنی طاقت کو سب کچھ دینا ہوگا۔ تو زندگی کو تخلیق کرنے سے پہلے وہ محبت کا مجسم بن گیا تھا، تب زندگی تخلیق ہوئی، ورنہ زندگی ان معنوں میں نہ ہوتی جو اب ہے۔ اس میں بہت سی لمیٹیشن آ جاتی، محدودیات، لیکن اس نے نہیں چاہا اپنے جیسی زندگی، اپنے جیسا پیار، تو یہاں تو وہ کامل ہے۔ اب وہ جب جہان بناتا ہے تو جب بنا لیتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ ان جہان میں کیا کمیاں واقع ہوئی ہیں، تو وہ کمیاں جو ہیں وہ اپڈیٹ کرتا ہے وہ اگلے جہان بنا کے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے کہ پھر وہ اس ماڈل کو دیکھتا ہے، اس کے بعد پھر دیکھتا ہے کہ ہاں یہاں کچھ کمیاں ہوئی ہیں، پھر وہ دوسری مخلوق تیار کرتا ہے، تو ان گنت جہان وہ بناتا جاتا ہے۔ یہاں وہ کامل نہیں ہے، بلکہ ایکسپیریمنٹ اور تجربے سے وہ جہان بنا رہے ہیں، ورنہ ایک ہی دفعہ ایسے جہان بنا دیتا ہے جو کامل ہوتے ہیں، نہیں بن سکے۔ تو اس کے اندر پھر وہ اس کے ان گنت جہان ہیں، وہ ان گنت جہانوں کو بنا کے پھر دیکھتا ہے کہ جو کمی رہ گئی تھی وہ اگلی مخلوق میں نہ ہو۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہاں پر وہ تجربات سے کامل ہے، اور وہ کرتا جا رہا ہے۔ جیسے ایک شخص آیا، اس نے ہینڈی بنائی، دوسرے نے اس سے اچھی بنا دی، تیسرے نے اس سے اچھی بنا دی، چوتھے نے اس کو اپڈیٹ کیا۔ تو یہ اپڈیٹ جو ہے یہ خدا کرتا جا رہا ہے کریشن۔ تو یہاں کامل نہیں ہے، یہاں پہ کامل ہے وہ زندگی اور محبت کی تخلیق سے پہلے ہو گیا تھا یہ معاملہ، یہ ہے۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ ایک اور سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا انسانیت کی انسانیت کے ماضی میں، اس دنیا کے ماضی میں آج تک خدا کی دنیا نہ آنے کا اصل ذمہ دار کیا آدم تھا، یعنی کہ مرد ہے، یا عورت بھی ہے، یا دونوں ہیں؟ دونوں ہیں، بس یہ دیکھا جائے گا کتنے پرسنٹ ہے۔ ایک ہی جرم میں 10 پکڑے جاتے ہیں، ایک ہی جرم کے اندر، پھر عدالت میں دیکھا جاتا ہے کہ کس کا جرم کتنا ہے، تو کسی کو 15 سال قید، کسی کو 10 سال، کسی کو 7 سال قید، کسی کو 3 سال۔ جرم ایک ہی ہے، تو وہ ریلیٹیو ہو جاتا ہے کہ اس کا رول اس جرم میں کیا تھا۔ میری بات سمجھتے ہیں آپ؟ تو وہ جو سوال کرنے والا کیا تھا، وہ سوال تھا پھر دوڑا۔ جی، کہ کیا خدا کی بادشاہت اس دنیا میں نہ آنے ہاں، کی اب میں وجہ سمجھ گیا، مرد اور آدم اور حوا دونوں تھے، یا بالکل۔ کس کا زیادہ قصور ہے اس میں؟ سارے جہانوں کو تو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، مرد کی بات کر لیتے ہیں۔ جب خدا نے کہا کہ تم میرے رستوں پر چل، پہلے تو کامل ہو، تو کیا اس نے بات مانی؟ پڑھ لیں اپنے قرآن، تورات، انجیل، قرآن ہی پڑھ لیں۔ ہمارے یہاں تو بڑی ڈیٹیلز ہیں اس کی۔ خدا نے کہا وہ نافرمان تھا، اسے سچے رستے سے بھٹک گیا۔ جب وہ بھٹک گیا اور اپنی نفسی خواہشات خدا کے سامنے رکھی، تو خدا کا نافرمان ہوا نا وہ۔ خدا چاہتا تھا کہ پہلے یہ محبت میں کامل ہو میرے ساتھ، تب وہ عورت کو بلانا چاہتا تھا۔ یہ بیچ میں اپنی خواہشات رکھی تو سچے رستے سے بھٹک گیا۔ تو اب کیونکہ خدا نے آزادی دی ہے
دماغ کی، شعور کی، ضمیر کی، دل کی، روح کی. تو خدا نے کہا کہ یہ تو زبردستی تو میں کر نہیں سکتا اس پہ. میں چاہتا تھا کہ پہلے میرے ساتھ محبت میں کامل ہو. اس کی تنہائی، خالی پن، اس کی نفسانی خواہشات عورت کو بنایا. تو نہ یہ خود خدا سے ہدایت پائی تھی، تو یہ عورت کو کیا ہدایت دیتا ہے یہ؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ پھر عورت کو بھی لے ڈوبا. لیکن 50-50 اس کا زیادہ قصور ہے آدمی کا. ہاں، عورت کا یہ ہے، یہ آدمی جب جہنم میں جاتا ہے تو یہاں تک جاتا ہے. عورت یہاں 50% جہنم میں جاتی ہے اس دنیا میں، کمپلینیں کر کر کے، شکایتیں کر کر کے. اور باقی آدھی کسر جو 50% وہ روح کی دنیا میں جا کے پوری ہو جاتی ہے اس کی. تو کام بھی دونوں کا برابر ہو جاتا ہے. جی، پڑھے نا، اپنا قرآن ہی پڑھ لیں. ان کو ہماری کتابیں تو یہ پڑھنے سے قرآن جو ہے، وہ شیطان کہتا ہے، جب وہ فیصلہ ہوا نا سب کا، اس نے کہا کہ طاقت تو تیرے پاس تھی، طاقت تو میرے پاس نہیں ہے، میں تو مخلوق ہوں. میں نے انہیں بلایا، یہ میرے پاس آ گئے اور میرے جیسے ہو گئے. تو وہ کہتا ہے کہ جتنا گناہ گار میں ہوں، اتنی ہی یہ انسانیت بھی ہے. انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو رب میں نے کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی. ہاں، اگر زبردستی کرتا تو مجھے روک دیتا. طاقت تیرے پاس ہے. تو میں تو ہوں شیطان، لیکن یہ میرے پارٹنر ہیں، یہ بھی شیطان ہے. تو یہ اپنی بھگتے، میں اپنی بھگتتا ہوں. تو وہاں پہ وہی فیصلہ ہوا کہ سب اپنی اپنی بھگتے ہیں. تو یہ اس کا سلوشن نکلا پھر، یعنی کہ تم اپنا سانپ پکڑو، وہ اپنا پکڑو. جی. جی بہت شکریہ جی. تو ہمارے کسی اور دوست کا یہاں پر جو نئے ہمارے ممبر شامل ہوئے ہیں زوم میں، ان میں سے کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات کرنا چاہے تو پلیز وہ اپنا ہاتھ ریز کر سکتے ہیں. تو پھر ہم اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں. جی میں جی آپ کا مائک آن کرتا ہوں. ایم بی خان صاحب، ایک سیکنڈ میرے ساتھ رہیے. جی خدا کی سلامتی ہو پیارے حضور. حضور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے جو گیزا کی پیرامڈ ہے جو ایجپٹ کے اندر ہیں، تو اس ٹائم کے جو بادشاہ ہوتے تھے، فرعون جو ہے، وہ اپنے آپ کو خدا بولتے تھے کہ ہم خدا ہیں. اس پر تھوڑی سی رہنمائی کر دیں. یہ بھی، اس کو بھی ایوولوشن تھیوری کہا جائے گا. یہ ایک دم شروع نہیں ہو گئے گی، کیونکہ بہت سے فرعون تھے. فرعون کہتے ہیں شہنشاہ کو. بہت سے فرعون تھے جنہیں تلاش تھی، انہوں نے خدا کا دعویٰ نہیں کیا. جیسے کہ حضرت یوسف کے دور میں وہ جو فرعون تھا، اس نے چنی ہوئی قوم کی عزت کی، بلکہ بہترین علاقہ دیا اپنا جشن میں. اور حضرت یعقوب کی اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے. یوسف جو ہے وہ قید خانے سے جب باہر آیا تو اس کے پاس حکمت بہت تھی، علم بہت تھا خوابوں کا. تو بادشاہ نے خواب دیکھی، وہ کوئی بھی نہیں بتا سکا مطلب کیا. تو یوسف نے بتایا. تو اس نے پھر یوسف کی بڑی قدر کی، انگوٹھی پہنا دی.
قدردان تھے، وہ تلاش میں رہتے. اب بیچ میں گندم میں گھن بھی پس جاتی ہے. ہمیں یہی یاد رہ گیا جنہوں نے خدا کا دعویٰ کیا تھا، باقی کو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے پتہ کرانے کی. لیکن بڑے فرعون ہیں جنہیں تلاش رہی خدا کو پانے. ہمیں گندے یاد رہ گئے صرف. تو ان گندوں میں یہ جنہوں نے خدا کے دعوے کیے وہ بھی بعض اوقات ہل گئے. جیسے موسیٰ کے دور میں جب جو فرعون تھا وہ پانی میں ڈوب کے مر رہا تھا تو اس نے کہا اب میں حامان کے خدا پہ ایمان لے آیا. ڈر گیا. لیکن ایسے وقت میں ایمان لانا جو ہے وہ فائدہ مند تھوڑی ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کی موت آ رہی ہو، آپ کہیں گے ہاں جی اب میں ایمان لے کے آیا. وہ تو تیر کمان سے نکل گیا جی. تو انہوں نے پہلا مان کیا وہ پتہ نہیں کیا کیا بنایا انہوں نے، لیکن اس کے اندر وہ خود مر گئے. اپنے تابوت اس کے اندر پھنسا کے چلے گئے. تو جو خاک میں مل گیا اس کی کیا تعریف کی جائے جی. تو اب فرعونوں کی جو ہمیں یاد رہا کہ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. ان میں سے جو مجھے واقعہ یاد آتا ہے حمان کا، وہ تلاش میں تھے. وہ تو ہر کسی کو کہہ دیں کہ جی ہٹلر شیطان تھا تو جرمن قوم بھی شیطان تھی. ایسا نہیں. وہ بیچارے پھنس گئے تھے خوف میں. ان کو ایسے کام کرنے پڑ گئے جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. تو اور کوئی ہٹلر بھی نہیں تھا. دیکھو نا 84 83 یا 80 ملین کی آبادی لگا رہے اس وقت میں ہٹلر کی ہٹلر کے دور میں. ایٹی لگا لے 82 لگا لے. اب اس وقت 84 ہے. اس 84 میں صرف 2 لاکھ تھے جو ہٹلر جیسے ہوں گے یا ہٹلر کی پیروی کی. تو باقی جو تھی وہ 80 ملین وہ گندہ میں گھن پس گئی. تو یہ ہوتا ہے. لہذا جب بھی آپ کوئی مطالعہ کریں نا کسی چیز کا تو جج بھی فیصلہ نہیں کرتا ایک مقدمے کا جب تک دونوں حاضر نہ ہوں، جس پہ مقدمہ ہوا ہے اور جو بے قصور ہے. دونوں کی سن کر فیصلہ کرتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، بس وہ خدائی والا یاد رہ گیا، باقی کی سمجھ نہیں لگی، باقی سب بھول بھال گئے. اس میں پھر وہ ہو جاتی ہے میں کیا کہوں، اب جاہلانہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر وہ ایک ون پہ اسٹریٹ پہ سب کچھ دیکھتے. یہ فرعون کی بات، ہاں جی اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. فرعون ہاں جی اس نے خدائی کا، لیکن ہسٹری کا ان کو پتہ نہیں کیسے کیسے اچھے لوگ بھی. جی 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 ضرور، بہت شکریہ جی. انڈیا سے ہمارے ایک ممبر ہیں جی، ڈبیٹ میں یہ آئے ہیں. انہوں نے سوال کیا تھا، زاہد خان صاحب آپ کی انڈیا میں فاؤنڈیشن ہے، آپ کی موومنٹ انڈیا میں کیا کر رہی ہے؟ یہ انڈیا میں ہمارے ممبران یا نتائج پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کا مشن کا کام کیسا چل رہا ہے. ہر چیز ریلیٹیو ہے. جیسے گوتم بدھ اپنے ماننے والوں کو 3 حصوں میں رکھا. ایک وہ جو ایکٹیو ہوتے ہیں، ایک وہ جو فائنینشیل مدد کرتے ہیں، ایک وہ جو ظاہری ہوتے ہیں. تو میرے کانٹیکٹ بھی رہتے ہیں، اتر کے بھی رہتے ہیں. تو جہاں جہاں ہمارے ممبر ہیں، کئی جگہ پہ انڈر گراؤنڈ ہے، کئی جگہ پہ تھوڑے سے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ ریلیٹیو معاملہ ہے جو چل رہا ہے. ممبر سارے ملکوں میں.
جی جی حضور، آخری سوال ہمیں جماعت احمدیہ کے ایک دوست ہیں، ان کی طرف سے موصول ہوا ہے. اب نام لے لے کے میں نہیں بتا سکتا، مجھے تو جی یاد نہیں ہے. مجھے تو یہ بھی یاد نہیں ہے میں نے کتنے ہزاروں کی بیعت کی ہے. جی جی حضور، بہت شکریہ جی. جی ہمارا آخری سوال ہے جی. جماعت احمدیہ کے ایک ممبر ہیں، انہوں نے یہ سوال پوچھا جی کہ زاہد خان صاحب کی تعلیمات اور جمع سوری جی، سوال غلط ہے. ہاں جی، یہ صاحب پوچھ رہے ہیں جی کہ حضرت زاہد خان صاحب کی تعلیمات اور ہندو مذہب کی تعلیمات، ان میں کیا فرق ہے؟ کیا آپ حضرات بھی ہندوؤں کی طرح میڈیٹیشنز یا مشق کرتے ہیں، روحانی تربیت لیتے ہیں؟ بیسیکلی آپ کا اور بدھ مت میں کیا فرق ہے؟ یہ ان کا سوال پہلے بھی ریپیٹ ہوا تھا جی، یہ پہلے پوچھے تھے آپ کا اور عیسائیت میں کیا فرق ہے، اب انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے آپ کا اور بدھ مت میں کیا فرق ہے. جی جواب آپ نے دے دیا تھا، لیکن آپ چاہیں تو دوہرا دیں جی. جی پھر وہی آیتی یہ اپنا قرآن بھی نہیں پڑھتے نا، اس لیے ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ جب خدا نے موسیٰ سے کہا فلاں چٹان پہ جا، یہ ڈیٹیل سے ملتی ہے بات، اور ہماری کتابوں میں تو بہت ہی تفصیل سے ملتی ہے. تو خدا نے کہا یہ لاٹھی لے جا اور اس پتھر پہ مارنا اور تمجید کرنا، میری تعریف کرنا. اس نے وہاں پہنچ کے تعریف تو نہیں کی، کہا آؤ باغیوں میں تمہیں پانی پلاتا ہوں. لاٹھی ماری، کام خراب کر دیا. تو وہاں 12 چشمے نکلے. بات اس کو اس پہ لے آتے. تو 12 چشمے جو تھے، ہر کسی نے اپنی پیاس کے مطابق وہ سیر ہوا. اب 12 چشمے جو تھے یہ یعقوب کے 12 قبائل تھے، ان کے اپنے طور طریقے بھی تھے. کوئی زیادہ تلاش میں تھا، ان کی عبادات بھی مختلف تھیں. تو اس طرح انہوں نے اپنی پیاس بجھائی. تو عبادات طریقے کے بھائی وہ 5 نمازیں نہیں پڑھتے تو تم تو عبادات سے خارج ہو گئے، ایسا نہیں ہے. ان کی نمازیں تو ابھی آئی ہیں نا، ان کے پہلے جو تھے ہندو، ان کی عبادات کے کچھ اور شرائط تھی. بدھ کی عبادات وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں جی. اور مسلمانوں کی عبادت اپنے طریقے سے. پہلے 50 نمازیں، پھر موسیٰ کم کراتا رہا، 5 ہو گئی. آخری دفعہ جاتا تو یہ 5 بھی نہ رہتی. پھر جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھے. تو عبادات کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے نفس کو قابو میں کرنا، نفس کی خواہشات، جسم کی خواہشات کو کم کر دینا ہے. اب آپ یہ کسی طریقے سے رکھ سکتے ہیں. یہ 1 ماہ کے روزے رکھتے ہیں، عیسائی باتوں کو 3 دن کا پانی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں. یعنی کہ جب جسم کمزور ہوتا ہے تو اسے روحانی، اس کی لذتوں والی خواہشات وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور روح جو ہے وہ طاقت پانا شروع ہو گئی پا جاتی ہے. تو اب یہ سوال یہ کہ کیا ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں؟ بھئی ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں. ہم تو رات کو 2 بجے سجدوں میں گزارتے ہیں. ہم تو عصر کے وقت بھی، ہمارے طریقے یہ ہیں کہ تیری زندگی کا سورج غروب ہونے کو آیا
تو اس وقت بہت تھوڑا وقت رہ گیا تیرے جانے کا. تو ہم جس طریقے سے یاد کرتے ہیں وہ ہمارے طور طریقے ہیں. ان طور طریقوں کو جاننا چاہتے ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں بتا دیں گے کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں. پھر ہم میڈیٹیشن کے بھی طریقے بتاتے ہیں, لیکن بتاتے یہ ہیں کہ میڈیٹیشن جسم کا کیا ہوتا ہے, دماغ کا کیا ہوتا ہے, شعور کا کیا ہوتا ہے, ضمیر کا کیا ہوتا ہے, دل کا کیا ہوتا ہے, روح کا کیا ہوتا ہے. پھر اس کو پریکٹیکل انداز میں بتاتے ہیں ہم کہ اس کے نتائج کیسے نکلتے ہیں. تو وہ بہت کچھ بتاتے ہیں ہم. تو اب یہ کہتے ہیں آپ کی طرح کے 5 نمازیں پڑھنے ہیں, ایسے بات نہیں بنتی. تو جو آپ وہ کیا ہے جی, جتنا آگے جاؤں اتنا گہرا ہوتا جائے. جی جی جی. تو عبادات جو ہیں وہ درخت کہہ رہے ہیں آپ, اور اس کا پھل جو ہے وہ محبت الہی ہے. جب محبت الہی پھل پا جاتا ہے تو پھل جو ہے وہ اس کی روح ہے. پھر وہ پھل درخت پہ آگے دوبارہ تھوڑی لگتا ہے, وہ نئے آتے ہیں پھر. تو ہر قوم کے عبادات کے طریقے مختلف ہیں. اب کسی مسلمان کو اٹھا کر جہاں مائنس ہو پہاڑ پہ اور برف سے بھی زیادہ اس کی شدت ہو, کسی مسلمان کو اٹھا کے اس میں پھینک دیں وہ تو مر گیا. اور میں بدھ ہوں اور کہوں کہ تیری عبادت کرا رہا ہوں, کہے گا بھائی دماغ خراب ہے, میں تو جان سے جا رہا ہوں. جی, تو بدھ کی عبادت کا طریقہ اور ہوگا, مسلمان کی عبادت کا طریقہ اور ہوگا. اب عبادت پہ ہی بات شروع ہوئی ہے, تو جیسے تم عبادت کرتے ہو ویسے محمد صاحب بھی عبادت نہیں کرتے تھے. ایک شخص آیا, فٹافٹ نماز پڑھ کے جانے لگا. آپ نے کہا پھر پڑھ. گفتگو کر رہے تھے ابو بکر سے, انہوں نے کئی دفعہ پڑھی. دکھاوے میں اثر وہ صحیح نہ اٹھک بیٹھک کر رہا تھا, لیکن آپ نے کو بار بار کہا نور معرفت الہی بتا رہی تھی محمد صاحب کی, یہ نماز میں نہیں ہے. تو اب اس کا عبادت کا طریقہ اور نکالے. ظاہری عبادت کے اندر جب روحانیت کا اثر نہ آئے تو کوئی بھی عبادت ہو اس کا کوئی مقصد, سارا مقصد ہی فوت ہو جاتے ہیں. اور بتا دیتا ہوں, یہ امام بخاری کی حضرت عائشہ سے روایت کہ میں جھوٹ موٹ سو گئی تو محمد صاحب اٹھے. میں نے کہا اچھا آج پکڑوں گی, کہ پکڑی گئی. آپ اٹھے تو کہا کہ باری میری, جا کہیں اور ہے. دیکھا کہ مسجد نبی میں پہنچے اور وہاں رو رو کے سسکیاں بن گئی. اور جو دکھاوے کی عبادت تھی نا, جیسے رکوع میں جانا, سجدے میں جانا, وہ والی عبادت نہیں ہو رہی تھی ادھر. وہ ایسے پیٹ, وہ زمین پہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے پیٹ کمر کے بل کہتے ہیں, جی پیٹ کے بل. پیٹ کے بل, جیسے کوئی کپڑا بسیدہ پھینک دیا جائے. بھائی کبھی لیٹ کے بھی نماز ہوتی ہے, اشاروں سے ہوتی ہوگی پھر. تو عجیب حالت تھی آپ کی, لیکن کچھ کہہ رہے تھے آہستہ سے. تو سمجھنے کے لیے بی بی عائشہ اور نزدیک ہوئی. تو پیڑ کے پر لیٹے ہوئے آدمی, وہ ظاہرتاً نماز بھی نہیں ہے, تو کہہ رہے تھے کہ اے اللہ, میری سوچ اور میرا دل تیری, میری سوچ اور میرا دل وہ سب دونوں چیزیں وہ چلی گئی تیری معرفت الہی.
اے رب میری سوچ بھی اور نہ میرا دل رہا، وہ مجھ سے خود ہی چھوڑ کے تیری یادوں تیرے پیار میں چلا گیا۔ تو کوئی ایسی نماز بھی عبادت کر کے دکھائے، میری سوچ اور میرا دل تجھ میں گم ہو گیا۔ تو میں کیا بتاؤں کون کون سی عبادت کے طریقے۔ ایک دن جب وجد کی نماز ہوتی نا کہ مجھے کیا خبر، عبادت کیا بتاؤں ان کو، مجھے کیا خبر تھی نماز کی اور کب خبر ہوئی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ ایک دن آئے دیکھا کہ نماز ایسے ہاتھ رکھے پڑے، ایک دن آئے تو یہاں تک، ایک دن آئے تو ہاتھ چھوڑے پڑے۔ تو جس نے جو کچھ دیکھا انہوں نے اپنی فرقے بنا دیے۔ نہیں، بات ایسی نہیں تھی اثر، جب آدمی وجد کی دنیا میں چلا جائے تو اس کو نماز کی کیا خبر ہوتی ہے۔ تو ایک دن ایسے کر کے وہ مدہوش ہوئے جا رہے تھے خدا کے اندر، ایک دن خالی ہاتھ پر، تو وہ جب دیوان کی بڑھ جاتی ہے پیار میں، ان کو تو ہوش ہی نہیں رہا کہ میں سجدہ کب کر رہا ہوں اور رکوع کب کر رہا ہوں، تیرے نقش پا کی تلاش میں جھک رہا تھا نماز میں۔ تو انہوں نے فرقے بنا لیے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ محمد صاحب وجد کے عالم میں پڑے تھے۔ تو عبادت کی تو میں کئی تعریفیں کر سکتا ہوں، لیکن اگر ان عبادات سے تیرے پر اثر نہیں آتا تو پھر تو وہ جھنجھنا سا ہے، کیا کہتے ہیں جھنجھنا، بجاتا رہے۔ جی اور آپ کو پتا ہے کہ خالی جو برتن ہوتا ہے وہ زیادہ بچتا ہے، دیکھا نا آپ نے؟ ہاں جی ہاں، اس میں کچھ چیز پڑی ہو تو وہ نہیں بچتا زیادہ۔ تو یہ جھنجھنا سا خالی برتن یہ بجاتے رہتے ہیں، ان کے پاس سوائے علم کی بحث کے اور کچھ نہیں رہا، اثر کوئی نہیں۔ اے دل تیری آنکھوں میں اثر ہے کہ نہیں ہے، جو حال ادھر ہے وہ ادھر ہے کہ نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں اپنی عبادت تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے۔ اسی عبادت کو میں چاہتا ہوں میرے ماننے والے بھی وہاں ڈوب جائیں، ڈبو دیں گے کشتی تجھے ڈھونڈ دیں گے، بنائیں گے ہم محبت کو کنارہ منزل بنائیں گے، کہ ڈوبی جب دل کی نیا جب سامنے تھے کنارے، ہے جی؟ سامنے جب وہ دکھائی دیتا ہے تو کشتی سب کچھ ہی ڈوب جاتا ہے۔ تو اب میں بتاتا ہوں، میں جب کھڑا ہوتا ہوں اور میں کہتا ہوں تو کہاں ہے، تو میری آنکھیں جہانوں میں سفر شروع کر دیتی، اور میں کسی جہان میں بھی ہو وہ اپنی سواری کو روک دیتا ہے اور جواب دیتا ہے میں یہاں پر۔ کوئی ایسے پیار میں آواز تو دے کے دکھائے، لو بتا دیا آپ کو، منتر ہی بتا دیا، وہ دیکھا نہیں۔ یہ اپنے پھر وہیں جا کے بات اٹھتی ہے، یہ اپنے قرآن سے بھی جاہل ہے جی۔ جیسے وہ قرآن کہتا ہے، اب تو اب بھی چلی گئی کہ 22 سال کا عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی واذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ جب سائل آ کے مجھ سے پوچھے میں کہاں ہوں، تو اس سے کہنا میں تو بہت نزدیک ہوں، تیری شرر، یہ خون کا جو گردش ہے اگر یہ شریان سے گزر کے نہ جائے بندہ بہت ہو جاتا ہے۔ دماغ جو ہے سٹوک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے بھی قریب ہوں تیرے، اجیب تو دعوت الداعی، جو تجھ سے کہا تو وہ تو تم نے کیا ہی نہیں، ہاں جی، جو چیز کام بتایا تھا وہ تو تم نے کیے نہیں،
تو میرا ہی نہیں ہوا ہے؟ میں تو قریب ہوں، میں ہمیشہ تیرے نزدیک ہوں، لیکن تو نے مجھے دیکھا تک نہیں ہے؟ اس سائل کو کہو تو پھر میری باتوں پہ بھی عمل کرتا، تو اثر اگر نہیں آیا فٹافٹ پڑھ کے یہ رکوع اور وہ سجدہ اور وہ، جیسے مرغیاں چوچیں مارتی، تو بھی جو مرضی عبادت کر لو، اس عبادت کی وہ جو عادت پڑی تمہیں، اس نے روح کا نقصان کر دیا۔ تو کہ اثر جو ہے، اب میں جب عہد لیتا ہوں تو میں یہی تو کہتا ہوں کہ جو تعلیمات آ رہی ہیں تو وہ اثر لے گا کہ جہاں پہ میں پہنچاؤں تو بھی پہنچ جائے گا۔ سوچ لے تو کیا کون سا عہد دے رہا ہے؟ یہ عہد بھی دے دیتے ہیں، پھر مشن کو بیعت توڑ بھی دیتے ہیں، ایمان سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ عہد کیا تھا؟ سامنے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے؟ تو یہ ہے جی عبادت کا مضمون میں نے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے کامنٹس میں حسنی بس ایک ہیکر ہیں، وہ کوشش کی انہوں نے جوائن کرنے کی، اس میں وہ نہیں آ سکے، اب وہ لان تان کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو سبھی برادران کا شکریہ جنہوں نے سوالات بھی بھیجے، اور ایک دفعہ میں پھر ریمائنڈر کروں گا کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہم ایک معینہ وقت تک ممبران کو زوم میں لے سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم گیسٹس جو ہیں ان کو نہیں لے پاتے، کہ پتہ نہیں ہوتا پس پردہ کون شخص ہے۔ تو سیکیورٹی ریزنز ہیں، تو اگر کوئی بھائی ہمارا زیادہ تاخیر ہو جائے جوائن کرنے میں، تو وہ مجھے میرے پرسنل نمبر پہ میسج کر سکتا ہے کہ میں اس نام سے جوائن کرنا چاہتا ہوں، تو پھر مجھے پتہ ہوگا، میں انہیں ٹیکن کر لوں گا انہیں۔ تو اگر کوئی اور مسئلہ آتا ہے تو پھر آپ لائیو سٹریم پہ بھی سن سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی حضور، سوالات تو اور نہیں ہیں جی، اگر کسی ہمارے بھائی کا جو اس وقت موجود ہیں ان کا کوئی سوال ہے میں وہ۔ تھوڑا سا کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔ جی حضور۔ آپ کسی مسجد میں چلے جائیں اور چھوٹی سی سوئی بھی لے جائیں، آپ ان کے پیر یا کہیں آگے پیچھے چبائیں، انہوں نے گدھوں کی طرح آوازیں اچھلنا ہے۔ یہی بھی چھوڑ دیں، ان کی کوئی جوتی، انہوں نے نماز میں جوتی پہ بھی نگاہ رکھی ہوتی ہے، کوئی چور جوتی لے کے تو پھر یہ اس کے پیچھے پیچھے۔ حضرت علی کی مثال دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں میں اس کی عبادت کیا کرتا؟ دیکھا جب دل کی حالتیں درست تھی، تو اصل عبادت پھر جو بھی ہو اس میں رنگ آ جاتا ہے، اثر آ جاتا ہے۔ تو ایک تیر جو ہے وہ ادھر سے آر پار ہوا ہوتا ہے، جیسے نکالتے اتنی تکلیف ہوتی، گریہ زاری کرتے، خونم خون ہوا تھا، تو یعنی کہ اتنی تکلیف ہوتی، کہتے رہن دو۔ لوگوں نے کہا کہ ایک شخص تھا پہنچا ہوا، اس نے کہا مجھے پتہ ہی یہ تیر کیسے نکلے، انہیں بھائی بھی بنایا تھا سلیمان فارسی، نہیں ان کو بھائی کوئی اور، ان کو وہ جو انسان مہاجر کا وہ کیا تھا نا بھائی چارہ، علی کو رسول اللہ نے اپنا بھائی بنایا، ٹھیک۔ تو نماز کا وقت ہوا، جب نماز میں تھے تو وہ تیر کھینچ کے نکال دیا، اور حضرت علی کو خبر تھا۔ تو جب نماز ختم کی تو کہنے لگے تم پھر مجھے تکلیف دینے کے لیے آئے؟ تو میں نہیں کر رہا، میں برداشت نہیں مجھے تکلیف، کہا وہ تیر تو نکال دیا۔
کہا وہ کب؟ جب آپ سجدے میں تھے، تیری یاد آ گئی، تیری یاد آئی تو دل کہیں سے کہیں تو غم خوشی میں ڈھل گئے، ایک چراغ کیا جل، 100 چراغ جل گئے۔ تو وہ یاد میں اتنی دور نکل گئے، ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ تیر نکالتے۔ تو اب میں کیا کہوں، عبادت اور یاد کیا چیز ہے؟ تمہیں تو سوئی چ بولو، تم نے گدھوں کی طرح چھلانگ مارنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک رات کا وقت ہے، وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ ابا جان سے 2 بجے کچھ پوچھنا ہے۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، تو اندر جانے کی کوشش کی، تو ادھر خدا کی ذات ملاقات کر کے باہر آ گئی، آپس میں مٹ بھیڑ ہو گئی، یعنی کہ یہ اندر جانے، وہ وہاں سے خدا مجھ سے ملاقات کر کے باہر جا رہا تھا۔ جب اس نے خدا کا جلال دیکھا تو دڑام سے وہیں دھڑم تختہ ہو گیا، اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا تھا، وہ خدا کا جلال پھر گزرتا ہوا نکل گیا۔ تو پھر سوال بھی بھول گیا کہ سوال کیا کرنے جا رہا جی۔ تو مجھ پہ جو ایک عالم طاری ہوتا ہے، اس عالم میں تو میں ہوتا ہی نہیں، تو چاہے آپ تیر نکالیں یا بندوق چلائیں، مجھے کیا خبر۔ تو یہ حالتیں ہیں جی، یاد کی، محبت کی، ان کا جب اثر آ جاتا ہے، نمازیں پیچھے رہ جاتی ہیں، تو ان کو کیسے سمجھائے؟ تو یہ آئے نا ادھر، تو پھر پہلے تو سنے نا، پہلے ہمیشہ تھیوری ہوتی ہے ادھر۔ تھیوری سے مراد یہ، کوئی آپ کو چابی دے کے جہاز پہ نہیں بٹھا دے گا کہ بھئی اڑا جہاز، دماغ خراب ہے اس کا، ہاں؟ ایئرپورٹ بھی ہمارے جہاز کہیں اور ہے جی۔ تو تھیوری پہلے پڑھائی جاتی ہے کہ جہاز کے سارے نظام، سسٹم، سارے بٹنوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا میں آپ کو، چلو ٹھیک ہے، آپ تھیوری میں پاس ہو گئے، آپ کو تھیوری میں سب پتہ لگ گیا کہ یہ جو سینکڑوں بٹن ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں۔ کیا یہ کافی ہوگا آپ کے لیے کہ میں آپ کو جہاز کی چابی دے دوں؟ نہیں، آپ نے تو گاڑی کبھی دائیں مارنی، کبھی بائیں مارنی، کبھی آگے مارنی، کبھی پیچھے مارنی۔ تو اس نے پھر پریکٹیکل میں پتہ لگے گا، تو پریکٹیکل تو ان کا ہے ہی نہیں، یہ تو تھیوری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب پریکٹیکل ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں جی، اس سے پائلٹ کے 6000 آورز ہیں، بڑا سینئر پائلٹ ہے جی۔ اگر بتایا جائے کہ ابھی کا اس کا پہلا گھنٹہ ہے، تو مسافر بھی نہ بیٹھے، وہ کہے جی گو اس نے پاس کر لی ہے۔ مجھے کوئی چابی دے گا کہ گاڑی کی، کبھی میں دائیں ماروں، کبھی بائیں ماروں، کبھی آگے، کوئی بھی نہیں دے گا۔ تو عبادات کا جو مقصد، جہاں پہ جا کے کہتے جی ہمارا مذہب، ہمارا مذہب، بھائی دریا چل رہے ہیں، تمہارا دریا جو ہے اسلام ہے، ان کا بدھ ہے، سب کے دریا چل رہے ہیں، تمہاری سب کی آئیڈینٹی باقی کہ یہ ہندوازم ہے یہ، لیکن جب وہ سمندر میں گریں گے تو مجھے بتاؤ آئیڈینٹی مذہب کی رہے گی یہ نا؟ تو ظاہری پن عبادات، اور جب وہ محبت الہی میں گرتا ہے جا کے، کتنا فرق آ جاتا ہے۔ وہاں تو سوائے خدا کے یونی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عبادات، طریقہ، اثر، اور پھر یاد کہاں سے کہاں لے جاتے، ان کو سمجھائیں گے جب یہ آئیں گے، وہ سوال کر کے پھر اپنی پرانی دنیا میں چلے جاتے ہیں، جی تو ایسے بات نہیں بنتی۔ جی پوچھ لیں۔ جی ضرور، بہت شکریہ۔ برادر آسم چٹا صاحب نے ہاتھ ریز کیا ہے، تو میں ان کا مائک آن کرتا ہوں جی۔
اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے سامنے خدا کا نور بیٹھا ہوا ہے، واہ، اتنا بڑا خدا نور کا. اب یہ وقت اور خلا سے محاورہ ہے، گزر جائے گا. تو اب سب تو نہیں دیکھ سکتے. جی پوچھ لیں پھر. جی برادر چڑھا صاحب، آپ کا مائک میں نے آن کر دیا جی، آپ بات کر سکتے جی جی آن ہو گیا جی. حضور، پیارے حضور، میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ چونکہ آپ کے پاس نئی ہینڈی آ گئی ماشاءاللہ، میں نے آپ کے سنی تھی بات، تو میں نے آپ کو پیار بھرا میسج کیا ہے، تو جواب کا انتظار ہے آپ کی پیاری آواز میں. ٹھیک ہے، سوال کیا کریں. پیار کا میسج روز ہی پیار کا آتا ہے. اظہار بھی کر دیا حضور. ہاں جی، 4 دفعہ آتے ہیں. تو مجھ سے پیار کرتے ہیں تو پھر میرے جیسے ہو کے بھی دکھائیں. اگر سمندر میں تم نہیں تیر سکتے تو دریا میں تیر کے دکھائیں. دریا میں نہیں تو نہر میں تیر کے دکھائیں. کہیں تو کہیں ایسا دکھائیں کہ مجھے بھی تسلی ہو جائے. ہے جی. بھولی ہوئی یادوں مجھے اتنا نہ ستاؤ، اب چین سے رہنے چین دو سے رہنے دو میرے میرے. پاس. تو کچھ مجھے بھی تو بتائے نا کہ حضور سمندر دریا میں تو نہیں لیکن نہر میں ہی، تاکہ کچھ معرفت کی باتیں پتہ لگیں. تو بس ٹھیک ہے، وہ میں آن کر دوں گا، لیکن وہ میں بھی بھیجوں گا. پھر وہ مجھے ایسے کاموں سے، پھر وہ اور اب دیکھ لینا ان میں کئی دل بھیج رہے ہوں گے، کئی ایسے کر رہے ہوں گے، کئی عجیب عجیب. میں سمجھا کہ حضور ایمرجنسی بات کوئی نہیں. پھر وقت کی وہ ضیاع ہو جاتا ہے. حضور، آپ سے اتنا نالج، روحانی باتوں کا پتہ چلا ہے، خدا کے بارے میں اتنا کچھ پتہ چلا ہے، آپ سے پیار ہے. ٹھیک ہے، تو پھر میرے جیسے ہو جاؤ. خدا کہتا ہے، خدا کہتا تھا، سن لو نا. خدا کہتا ہے اگر تم مجھ سے پیار کرتا تو میرا رنگ لے کے دکھا. یعنی کہ خدا اپنا رنگ دے کر، سب رنگ جو ہیں اثر وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھیکے پڑ جاتے ہیں. خدا کہتا ہے میرا رنگ لے کے دکھا، کیونکہ میرا رنگ کبھی مٹتا ہی نہیں. ہیں. واہ، وہاں تو بات نہیں پڑتی. تو ٹھیک ہے، بھیج دیں جی دل. موقع ملا ہم بھی بھیج دیں گے. تھینک یو حضور، تھینک یو، آئی لو یو، لو یو. جی اثر. جی حضور بہت شکریہ جی. کسی اور بھائی، کسی دوست کا سوال ہو تو اپنا ہاتھ ریز کر سکتے ہیں، ورنہ ہمیں ابھی کوئی اور سوالات موصول نہیں ہوئے اس ہفتے کے، بھی ہم نے مکمل کر دیے ہیں سوالات. جی ٹھیک ہے پھر. تو اگر سوالات نہیں ہے تو پھر ہم آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں جی، ان الفاظ کے ساتھ کہ جناب مسیح الزماں خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام حضور، آپ کی تشریف آوری اور روحانی رہنمائی کے لیے ہم سب تہ دل سے شکر گزار ہیں. اور مہربانی آپ سب لوگوں کی جو سبھی میں. سامعین ناظرین کا شکریہ. جی اگلے معینہ وقت پہ اگلے پروگرام پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ سب پہ خدا کی سلامتی. خدا حافظ. آپ سب بھی خدا کی سلامتی ہو. تھینک یو آپ سو مچ حضور، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. جی ذرا ٹیلی فون کرنا کسی بچے کو جی حضور. کہ وہ یہاں کے بند کر جائے. جی.